بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے علاوہ دوسرا ماخذ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث ہے اس میں بہت ساری پھر قسمیں ہیں، تو اس میں ایک قسم اسرائیلی روایات کا آتا ہے۔ اسرائیلی روایات کیا چیز ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ ایک ویڈیو دکھاتے ہیں۔ پہلے یہ آپ دیکھیں، یہ جو ابو جعفر تنولی کے نام سے نقاب پوش ایک لڑکا ہے، اس نے اہل سنت پر کیا الزام لگایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ روایت پرست ہم کو کہتے ہیں، یعنی چونکہ خود حدیث کو نہیں مانتا، روایات کو نہیں مانتا، تو اس لیے وہ ہمیں روایت پرست ہونے کا طعنہ دے کر وہ روایات جو اسرائیلیات ہے وہ ذکر کر کے ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نعوذ باللہ گستاخ ہے۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر ہم آپ کو اس کی حقیقت بتائیں گے، اس پر تبصرہ کریں گے۔ روایت پرست لوگ جو ہیں، جو روایات کو بھی مانتے ہیں، امام طبری نے بسند صحیح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایات نقل کی ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا، وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی نا زلیخا، اس کی ٹانگوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور اس کے کپڑے اتارنے لگے۔ یہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں ابن عباس نے بیان کیا ہے۔ اب جو روایات مطابق نا ہمیں عزیز مصر کی بیوی کا نام پتہ لگتا ہے زلیخا، تو زلیخا نے قصد کیا، ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ تو ہمیں پتہ ہے، اس کی سوچ گندی تھی، اس نے ارادہ کیا کہ میں نے غلط کام کرنا ہے۔ اچھا، یوسف علیہ السلام پہ یہ لوگ الزام لگاتے ہیں جو روایت پرست ہیں کہ انہوں نے بھی ان کی نعوذ باللہ، جس طرح کہ آپ کی اسکرین پہ بھی روایت چل رہی ہے، ابن جریر الطبری نے عبداللہ بن عباس سے نقل کیا کہ وہ حضرت یوسف یعنی ان کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے اور ان کے کپڑے اتارنے کے لیے۔ اور مجاہد جو ہیں، جو عبداللہ بن عباس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور صحیح بخاری کے راوی ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں۔ یہ جو تابعی ہے مجاہد، یہ کہتا ہے کہ وہ شلوار اتارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ سروال کا لفظ بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ یہ اگلی روایت بھی ابن جریر الطبری صاحب نے اپنی سند سے نقل کی ہے۔ تو دوستو، روایت پرست کیا سوچتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا، لیکن قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی۔ اس ویڈیو میں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق تفسیر طبری یا تفسیر طبری جو ہے علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی، ان کی تفسیر کا حوالہ انہوں نے دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اس میں اس آیت کی جو تفسیریں ذکر کی گئی ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ زلیخا نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور یہ بھی اگر اللہ کا برہان نہ دیکھتے تو ارادہ کر دیتے، لیکن چونکہ اللہ کا برہان اور اللہ کی طرف سے دلیل اور نشانی انہوں نے دیکھ لی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا۔ حقیقت میں اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، بعض عجیب طریقے سے ترجمے بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح معنی یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، اور قرآن کریم نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ عورت نے ارادہ کیا، لیکن انہوں نے کوئی ارادہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کی برہان اور دلیل انہوں نے دیکھ لی تھی۔ یہی جو تفسیر طبری ہے، اسی آیت کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ وہ اللہ کی برہان کیا تھی، اللہ کی دلیل کیا تھی، اور کس طرح سے انہوں نے ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں اس سے پہلے یہ چیز سمجھے کہ تفسیر طبری کے اندر یہ جو احادیث ذکر کی گئی ہے، اس میں تقریباً بہت سارے احادیث اسرائیلیات میں سے ہیں، تو اس لیے یہ جو حضرت نے تفسیر طبری کا حوالہ دے کر اس میں جو تفسیر ذکر کی ہے، وہ یہ انہوں نے اسرائیلی روایت ذکر کی ہے، اور اسرائیلی روایات ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل، کہ بھئی تم بنی اسرائیل سے بھی احادیث بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث ترغیب اور ترہیب کے لحاظ سے ہو، یعنی جس میں فضائل وغیرہ ذکر ہو اور اس سے کوئی حکم صادر نہیں ہو رہا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ قرآن و سنت کے مقابل بھی نہیں ہے، یعنی اس سے خلاف شریعت کوئی حکم بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس طرح کی ایک حدیث ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے موافق کوئی بات ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، لیکن وہ ایک حدیث یا کوئی واقعہ ذکر کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو بنی اسرائیل
کہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یہ ہمیں تورات یا انجیل کے حوالے دے کر کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں اپنی کتابوں سے، تو کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا تصدقوه ولا تکذبوه، کہ نہ تو تم اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کتابیں ظاہر محرف ہو چکی ہے، انہوں نے اس میں تحریفیں کر کے حقیقت کو بدل ڈالا۔ اب حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ کوئی بات آپ کو اس طرح کی ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، یہ ہے، تو اب وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تبدیلی کی ہے۔ جو بات وہ ذکر کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اصل کتاب میں سے ہو اور ٹھیک بات ہو، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اصل کتاب میں تبدیلی کر دی ہو اور غلط بات ذکر کر دی ہو۔ تو یہ چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے اور اصل کتاب کون سی ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے، تو اس لیے ان کی کسی بات کی نہ تو آپ تصدیق کریں، سچا مانیں، اور نہ اس کی تکذیب کر کے اس کو جھٹلا دو۔ ایسا بھی نہ کرو، یعنی آپ تصدیق نہ کرو اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بات جھوٹی ہو اور آپ اس کی تصدیق کر دیں، اور نہ اس کی تکذیب کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو وہ ذکر کر رہا ہو حقیقت میں اصل کتاب کی بات ہو اور وہ آپ کے سامنے ذکر کرے اور آپ اس کے تکذیب کر کے جھٹلا دیں اور اصل بات کو ختم کر دیں۔ تو اس لیے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوه ولا تکذبوه، نہ اس کو سچا کہو اور نہ جھوٹا، یعنی اس کی تصدیق میں نہ کرو، تکذیب بھی نہیں کرو۔ تو یہ اسرائیلیات ہے۔ اسرائیلیات کا حکم تو یہی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس طرح کی روایت ہو جو اسرائیلی روایت ہو اور قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہو، مقابل ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو اس حدیث کو کبھی بھی نہیں لیا جائے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے۔ یہ جو حدیث انہوں نے ذکر کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور امام مجاہد رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہے، انہوں نے ان سے ذکر کیا، نقل کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یعنی جب انہوں نے پوچھا کہ ہم میں یوسف سے کیا مراد ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب اللہ نے ذکر کیا کہ وہ ہم بہا، تو اس ہم کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے یہ اسرائیلی روایت ذکر کر کے یہ حضرت ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ روایت پرست لوگ یہ روایت ذکر کرتے ہیں، چنانچہ اس میں یوسف علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ یہ گستاخی واقعتاً ہے، لیکن یہ یہودیوں نے کی ہے یا عیسائیوں نے کی ہے، جنہوں نے یہ اسرائیلی روایت بیان کی ہے، انہوں نے یہ گستاخی کی ہے۔ حقیقت میں نہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اس کو، نہ انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، نہ اس طرح سے آئی ہے، اس کا صحابہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، گویا کہ اہل اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے اور جھوٹی روایت ہے۔ تو یہ بات ذکر کی ہے کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام وہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کے پاس گیا اور اس کے جو ہمیان ہے، یعنی یہ جو سراویل کا لفظ ذکر کر رہے شلوار، یہ انہوں نے کھولا اور وہاں پر بیٹھ گئے، اس طرح کے نعوذ باللہ بہت گستاخانہ الفاظ ہے۔ تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ چونکہ منکر حدیث سے ہٹ کر بات کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح ہے اور حدیث میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں لہٰذا ہم حدیث کو نہیں مانتے، یہ ایک بہانہ ہے۔ حدیث کے محدثین نے بہت جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کی ہے اور اس کو ترتیب ذکر کی ہے، ہر چیز کو الگ الگ کیا ہے۔ جو صحیح روایات ہے اس کو لیا جائے گا اور جو صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ ایک فن محدثین ہے۔ آگے یہ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اس حدیث کو یہ لوگ صحیح بھی کہتے ہیں۔ بھائی کبھی بھی اس حدیث کو ہمارے اہل سنت میں سے کسی نے صحیح نہیں کہا، اگر صحیح ہے تو آپ حوالہ پیش کریں، صحیح کہاں لکھا ہے دکھائیں۔ اس لیے یہ اسرائیلی روایت ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، جو بات بھی صحابہ کے خلاف یعنی شریعت کے خلاف ہو، انبیاء کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ اسرائیلیات ہے اور اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اسرائیلی روایات۔ اس طرح کی بہت ساری تفاسیر میں آپ کو مل جائیں گی اسرائیلی روایات، تفسیر جلالین اور اس طرح کے بہت سارے تفاسیر کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہے، جہاں علماء بتاتے بھی ہیں اساتذہ کرام کہ بھئی یہ اسرائیلی روایت ہے اور اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو صحیح عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی ارادہ ہی نہیں کیا، کوئی التفات ہی نہیں کیا، بالکل کچھ بھی نہیں کیا، اور سیدھے جو ہے نا قال معاذ اللہ کہہ کر بھاگ گئے۔ یہاں پر قرآن بھی ذکر کر رہے کہ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اللہ کی برہان اور دلیل کو نہ دیکھتے تو ممکن تھا کہ وہ ایسا کرتے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی برہان اور دلیل کو دیکھ چکے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا۔ اب برہان سے کیا مراد ہے، دلیل سے کیا مراد ہے، کون سی دلیل انہوں نے دیکھی؟ اس میں بھی علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بہت ساری روایات ذکر کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر ان کے سامنے آئی اور وہ ایسے غم کی وجہ سے انہوں نے یہ انگلی اپنے منہ میں دانتوں میں پکڑے ہوئے اور غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ چاہے جو بھی روایت ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ کو اللہ تعالیٰ ان کے قریب بھیجتے ہی نہیں ہے، گناہ ان کے قریب نہیں جاتا ہے۔ یہ برہان، یہ دلیل چونکہ ان کے پاس موجود تھی اور وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ اسی وجہ سے بچ گئے، اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوتے کوئی اور ہوتا تو ممکن ہوتا کہ ایسا ہو جاتا،
لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی ہے اس لیے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ بھی ارادہ نہیں کیا، کوئی بھی چیز نہیں کی، گناہ ان کے قریب نہیں جاتا، نبی معصوم ہے۔ یہ اسی کی اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم انبیاء سے گناہ اور فحاشی کو دور کرتے ہیں، یعنی صغیرہ اور کبیرہ جو بھی گناہ ہے ہم وہ نبی سے اس کو دور کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ عام انسان یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ سے بچتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ گناہ انسان کرے یا نہ کرے، یعنی پیغمبر وہ کیا گناہ کے قریب جائے یا نہ جائے، ہم نے گناہ ہی کو ان سے ہٹا دیا اور دور کر دیا، اس لیے پیغمبر ہو اور گناہ ہو جائے صغیرہ یعنی جمہور کا جو صحیح مذہب ہے وہ یہی ہے کہ نبی سے نہ تو صغیرہ گناہ ہوتے اور نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو بات ذکر کی ہے سراسر غلط ہے اور اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير